اچھا سر، یہ بتائیں، یہ جو حکومت کے جانے کی تھیوریز چل رہی ہیں، ان میں آپ کو بھی لگ رہا ہے، کیونکہ آج کل تو ایسا لگ رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی، یعنی سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے درمیان بھی معاملات کوئی پہلے کی طرح نارمل نہیں ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو جہانگیر ترین گروپ بھی اسی کا نتیجہ ہے. تو لگ رہا ہے کہ حکومت جا سکتی ہے بجٹ کے بعد، یا بجٹ بھی نکال پائے گی، کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، سلیکٹر بھی اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جس شخص کو ہم اس مقصد کے لیے لے آئے کہ یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئے گا، ملک کو ترقی دے گا، سڑکوں کا جال بچھائے گا، صنعتیں پورے ملک میں پھیلائے گا، نوکریوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دے گا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 باہر لاکھ سے گھر. ڈالر لائے گا. جی، ڈالر لائے گا، اور ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گا، باہر سے لوگ آ کر یہاں نوکریاں کریں گی. تو یہ سارا صفر نظر آیا 2-2.5 سال میں. مائنس. اس کے بعد پھر جب اس سال کا بجٹ تھا، جو سال گزرا، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ زیرو دکھایا گیا. تو اگر جی ڈی پی گروتھ زیرو ہے تو پھر اگلا بجٹ کیسا ہوگا؟ تو وہ بھی مایوس ہو گئے ہیں. اور بنیادی طور پر شاکر بھائی، یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں. اگر 25-30 ممبر جہانگیر ترین کے ساتھ ہے تو پھر اس کی اکثریت تو ختم ہو گئی. اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو راضی کریں. پھر ان کو وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے، باپ والوں کو وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے، مقدمات ختم کریں گے. کاف لیگ کو وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے، مقدمات ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ سارا این آر او، ساری یہ پیشکشیں، پھر بنے گا کیا اس کا؟ یعنی جس کرپشن کا نعرہ لگا کے یہ لوگ آئے، اب کرپٹ لوگ، چینی چور، آٹا چور، اور بہت ساری چوریاں، رنگ روڈ اور مالم جپا اور میڈیسن چور. تو بنے گا کیا؟ اس طرح جگاڑ کر کے اور حکومت کو چلانا میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے کہ مائنس عمران بجٹ کے بعد اور مائنس بزدار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایسی کوئی صورتحال کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہاں کوئی بات حتمی تو نہیں کی جا سکتی، کیونکہ فیصلہ کن قوتیں جو ہے وہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ان کی اب اکثریت ختم ہو گئی ہے. اب یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ پیش کر سکیں. لیکن وہی ہے کہ حتمی بات کہنا ذرا قبل از وقت ہے، اور ایسے میں اس سے جان چھڑانا بہرحال ضروری ہے. اور ہماری تحریک کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ اس نالائق اور نااہل سے، جو 3 سال گزر گئے اس کو، لیکن ملک کو، ملک کی معیشت کو آگے لے جانے کے بجائے ریورس گیئر لگا دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کو دیوالیہ کر کے چھوڑے گا. اس سے جان چھڑانا اب جہاں سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے، وہاں سلیکٹروں کی بھی ضرورت ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھائیں، ہمیں چھوڑ دیں. ہم سیاسی طور پہ اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی اس کا علاج ہے. اچھا حیدری صاحب، یہ جو عمران خان پی ٹی آئی کی حکومت 9 تقریباً حلقے ہاری ہے، ضمنی انتخابات 9، تو اس میں کیسے وہ ہاری ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ جو آشیرواد پی ٹی آئی کے اوپر تھا، آشیرواد کا ہاتھ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اب وہی ہاتھ اپوزیشن کی طرف بڑھایا ہے؟ کیا کہانی کیا ہے؟
نہیں اپوزیشن کی طرف نہیں بڑھا ہے، لیکن ہم نے جو اتنی بڑی تحریک چلائی، اور تحریک کا مقصد یہ تھا کہ آپ کھلا چھوڑے لوگوں کو، جس کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ چوری نہ ہو، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ہوا ہے. اس کا فائدہ ہوا ہے. اوکے، اس کا یعنی فائدہ ہوا. اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے اس داندلی اور انتخابات میں مداخلت کرنے. آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی نہیں، تو ملک کے لیے سوچتے آپ کو ہیں. لگ رہا ہے کہ پیچھے ہٹی ہے؟ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں کسی ہٹی، حد لیکن تک کم از کم اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے، رکاوٹ پیدا نہیں کی. اوکے. تو اس لیے اکثر سیٹیں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں نے جیتی ہے. اچھا، پی ڈی ایم کی تحریک کا جو پورا جو ٹارگیٹ تھا وہ سلیکٹرز تھے کہ بھائی داندلی ختم کرائی جائے، مداخلت ختم کرائی جائے، آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ختم کیا جائے، انتخابات اور نتائج میں جو اداروں کی مداخلت ہے وہ بند کی جائے. پی ٹی آئی حکومت تو اتنا ٹارگیٹ تھی نہیں. تو اب اگر ضمنی انتخابات میں نظر بھی آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے، کوئی مداخلت نہیں کی، آزاد انتخابات شفاف ہوئے ہیں، تو اب پی ڈی ایم کی تحریک کا اگلا ٹارگیٹ کیا ہوگا؟ کام جو مقصد جو حاصل کرنا تھا وہ تو تقریباً ہو گیا ہے. اب پی ڈی ایم کس ایجنڈے اور کس نعرے پر چلے گی تحریک؟ نہیں جی، پی ڈی ایم جو ہے ابھی دیکھیں کراچی میں بھی گڑبڑ ہوئی، اور کوئی ڈسکا تھا پتہ نہیں. نہیں، کراچی میں کیا، کراچی میں ڈسکا میں ہوئی تھی. کراچی میں تو دوبارہ بھی پولنگ ریکاؤنٹنگ کرائی گئی تو وہ تو پیپلز پارٹی. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس سے بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ شفاف نظر نہیں آ رہا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ہم صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اس شخص کو جیتنا چاہیے. 2018 کا الیکشن ایسا بدترین اور ایک ایسا سیاہ بدنما داغ ہے الیکشن کمیشن کے دامن پر، اور یا جو سلیکٹر ہیں جو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میرا خود اپنا الیکشن 1 بجے میری بھتیجی مجھے فون کرتی ہے کہ بابا ابھی تک ہمیں 45 فارم نہیں دے رہے پولنگ سے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بیٹا تم چلے آؤ. تو میرے حلقے کا جو صوبائی حلقہ ہے، رات بھر انہوں نے رزلٹ نہیں دیا، دن بھر نہیں دیا، پھر رات جا کے کہیں اعلان کیا، تو تیسرے دن جناب والا وہ ایک چٹ آویزاں کر دیا کہ کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے. تو یہ الیکشن تو نہیں تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن سے ملک ترقی کرے گا. صحیح قوم کے منتخب نمائندے جب وہ حکومت بنائیں گے تو وہ ملک کے لیے سوچیں گے، قوم کے لیے سوچیں گے. اور ہمارے جو معاہدات تھے، چائنا سے معاہدات تھے، سی پیک کا، اور بہت سارے ممالک سے، ان نااہلوں نے، نالائقوں نے سی پیک کو تو برباد کر دیا. کہا جاتا تھا کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے، اس سے بلوچستان بھی ترقی کرے گا، پورا ملک ترقی کرے گا. لیکن حالت یہ ہوئی کہ اب ہم پیچھے جا رہے ہیں، ریورس گیئر میں جا رہے ہیں. اکانومی کی پوزیشن ہم سب کے سامنے ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ وہ ممالک جو ہمیں قرضے دیتے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو کنگال ہے، ان کے پاس تو دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، تو ہم ان کو کیسے قرضے دے دیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک پر رحم کیا جائے اور صاف شفاف الیکشن کا ماحول بنایا جائے اور عمران کو چھٹی. چلیں، بہت شکریہ حیدری صاحب. ویورز، مولانا عبدالغفور حیدری کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.